السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اب عمران خان کی آئندہ سیاست جو ہے اس کے حوالے سے بحث زور پکڑے گی، اور اب تو بڑا موضوع یہی ہوگا کہ اب عمران خان یہ جو دباؤ ان کے اوپر بڑھ رہا ہے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ بہت ہی میچور سٹیج پر پہنچ رہے ہیں، اور جیسے سائفر کا کیس ہے، اس کے علاوہ 9 مئی کا کیس ہے، اور بھی کئی کیسز ہیں جیسے القادر ٹرسٹ کا کیس ہے۔ اس طرح سے کافی سارے کیسز ہیں جو کافی میچور سٹیج پر چلے گئے ہیں۔ کئی کیسز کے اندر نیب نے بھی جو ہے اپنی انکوائری، اس کو انویسٹیگیشن کی شکل دے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کیسز کے اندر بھی انہیں ایک جان نظر آئی ہے، تو اس لیے انہوں نے اسے انویسٹیگیشن کی شکل دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ چیزیں کافی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، اور یہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس کے بعد تو ان کی گرفتاری کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس کے اوپر کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے فوری طور پر تو یہ کہا کہ اعظم خان جو ہیں وہ بڑے ایماندار بیوروکریٹ ہیں، مجھے ان پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ ان کا اعتماد رہا بھی ہے بہت زیادہ، بلکہ جب تک وہ وزیر اعظم رہے ہیں وہی ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اعظم خان کے مرضی کے بغیر جسے کہتے ہیں نا کہ چڑی پر نہیں مار سکتی تھی، اور ایسا ہی تھا۔ تمام جتنی بھی تھی بیوروکریسی، مرکز میں لے لیں یا صوبوں میں لے لیں، اور خاص طور پر پنجاب اور کے پی کے کی جتنی بیوروکریسی تھی وہ ساری کی ساری پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اسے کنٹرول کرتے تھے۔ اور بہت جو ایک ہنگامہ ہے، شور ہے فرح گوگی کا، وہ فرح بی بی کا جو ہے، فرد شہزادی، ان کے معاملات بھی جو ہیں ان میں بہت زیادہ عمل دخل جو تھا وہ اعظم خان کا تھا، اور اس وقت بھی یہ سننے میں آتا تھا کہ اعظم خان ہی پنجاب کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر قسم کے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید، ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، گویا یہ ایک گروپ تھا، اور اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعظم خان اتنے طاقتور بیوروکریٹ تھے کہ پنجاب اور مرکز کے اندر اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی حکومت کر رہا تھا سویلین سائڈ پر تو وہ بیوروکریسی تھی۔ شاید عمران خان کے وزراء اتنے با اختیار نہیں تھے جتنے کہ بیوروکریٹ جو تھے وہ با اختیار تھے، مرکز میں اعظم خان اور پنجاب میں طاہر خورشید۔ اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی اعظم خان ہی ساری چیزیں جو تھیں وہ چلا رہے تھے، محمود خان کو بھی وہی چلاتے تھے۔ یہ اس قسم کا ان کا کردار تھا۔ اس اعظم خان نے جس طرح سے مجسٹریٹ کے روبرو اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے، اور اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کے سائفر کا جو معاملہ ہے، امریکی سائفر کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ان پر اب نظر آ رہا ہے کہ جو اب ہاتھ پڑنے والا ہے۔ اچھا، عمران خان کی نفسیات کو اگر ہم لے کر بات کریں کہ عمران خان اس کے اوپر جو میں نے ابھی بات کہی کہ وہ رسپونڈ کس طرح سے کریں گے، تو عمران خان کی اگر نفسیات کو دیکھیں تو وہ بہت اچھے نہیں ہیں اس حوالے سے کہ وہ بڑے کول انداز سے رہ کر وہ رسپونڈ کریں، اور یہ نہیں کرتے وہ کہ کوئی دیکھ بھال کر وہ چلیں۔ اب تک جتنی بھی ان کی موو سامنے آئی ہیں اس میں ان کا جذباتی پن، لاؤ بالی پن آپ شروع ہو جائیں، یعنی جب ایک تو ان کی الیکشن کمپین، اس میں جس طرح سے نواز شریف کو اور پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری کو، مولانا فضل الرحمان کو جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا، تو اپنے اقتدار کی خاطر وہ تمام حدیں پھلانگ گئے۔ کہنے کو تو یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ کا بیبی تھا، پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اتنا کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا کہ وہ اس حد تک آگے جائیں نواز شریف کے خلاف اور زرداری کے خلاف اور فضل الرحمان کے خلاف، جتنا وہ آگے چلے گئے۔ جب انہیں نظر آیا کہ ان تینوں لوگوں کو ہٹ کرنے میں انہیں فائدہ ہو رہا ہے اور پبلک انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے اور ان کا اقتدار قریب آتا ہوا انہیں اس کے نتیجے میں نظر آتا ہے، تو وہ اور زیادہ ترش ہوتے گئے۔ اچھا، اگلا معاملہ جو ہے، جب وہ حکومت میں آئے تو حکومت میں آ کر انہوں نے جس قسم کی پالیسیز اختیار کیں، وہ ایسے لگا جیسے پتہ نہیں ہم دوبارہ جو ہے وہ 80s میں چلے گئے ہیں جہاں پر، یا 60s میں چلے گئے ہیں جہاں پر ایوب خان نے ایک فوجی آمر ہوتے ہوئے جو
پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا، پھر ضیاء نے جس طرح سے کیا، پھر مشرف نے، یعنی یہ تینوں یہ جو تھے ڈکٹیٹر تھے، بالکل عمران خان ان کے نقش قدم پر چلے اور سیاسی مخالفین کو یعنی نہ برداشت کرنے والی بات کہ ان کا وجود تو جو ہے وہ قابل برداشت ہے ہی نہیں اس قسم کی، یعنی ان کی تقریریں تو جو ہے اب مشہور ہیں کہ امریکہ کے اندر اسپیچ کرتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف کے بیرک کے اندر جو ہے وہ اے سی لگایا، ابھی جا کر میں اترواتا ہوں. تو وہ ان چیزوں سے ایک تسکین بھی لیتے تھے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ اس سے پاپولیرٹی زیادہ ملتی ہے، لوگوں کو یہ باتیں جو ہیں زیادہ پسند ہیں. لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک غلط کام یہ کر گئے جو افسوسناک ہے کہ اتنا بڑا لیڈر ہونے کے بعد جس کا بہت زیادہ عوام کے اوپر اثر و رسوخ ہو، نئی نسل کے اوپر اثر و رسوخ ہو، انہیں چاہیے تھا کچھ تھوڑی سی ان کی ایسی تربیت کرتے نئی نسل کی کہ جس میں ایک اخلاقیات کے حوالے سے انہیں کچھ سمجھایا جاتا، کوئی انسانیت کے حوالے سے سمجھایا جاتا. لیکن اس کے الٹ ہوا، اور جو ہمارے ہاں نئی نسل ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک بدتمیزی کا کلچر اور دوسروں کو عدم برداشت کا کلچر، اور جو مظاہرے ہوتے رہے لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا بڑے افسوسناک، اور ان کی خواتین کا باہر نکلنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ مقامات مقدسہ پر، مسجد نبوی میں، مکہ مکرمہ میں، وہاں پر بھی پیچھا کیا گیا مردوں کا، عورتوں کا. یہ بڑا افسوسناک کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنی محنت سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے اور اس کو ایک اچھا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے تھا عوام کے لیے، نئی نسل کے لیے، لیکن انہوں نے یہ موقع ضائع کر دیا. اب اگر ہم بات یہ کریں کہ ان کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا رسپانس اب کیا ہوگا جب اگر انہیں گرفتار کر لی جاتا ہے اور الیکشن سے پہلے انہیں سزا بھی اگر ہو جاتی ہے تو عمران خان کا رسپانس کیا ہوگا. دیکھیں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو یہ آج سائفر کا جو کیس بنا ہے، یہ ان کے جو میں نے کہا نا کہ وہ بڑے لاؤ بالی جذباتی ہیں، یہ بھی اسی جذباتی پن، لاؤ بالی پن کا نتیجہ ہے یہ جو سائفر کا کیس بنا ہے. اس میں وہ تمام حدیں پھلانگ گئے جس میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ تعلقات اور جو ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی پس پش ڈال دیا، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ہر چیز ڈال دی، اور وہ سائفر کو لے کر انہوں نے کہا کہ اب اس سائفر کے اوپر جو ہے وہ یہ سیاست چلے گی، اور اتنا جذباتی کر دیا. لوگوں کے، بچوں کے، نوجوانوں کے ذہن بھی ان کے ہاتھوں میں قابو، ان کے دل و دماغ پر قبضہ تھا. اور ہم نے دیکھا، یہ ٹرینڈ بھی دیکھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ ایسا نعرہ دیا انہوں نے کہ گاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا. اب یہ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آخر وہ کتنے بڑے ریولوشنری تھے کہ وہ امریکہ کو ٹکر دے سکتے تھے یا دے سکتے تھے. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی غلامی ہمیں کرنی چاہیے یا یہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن یہ ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، دو طرفہ تعلقات، یہ بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، بڑے کرٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے لے کر چلنا پڑتا ہے. اس میں کبھی بھی آپ تو جو گفتگو ہوتی ہے ملکوں کے درمیان، جو ڈپلومیٹک ڈائلاگ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں تو گنے چنے الفاظ شامل کیے جاتے ہیں، اتنا محتاط ہونا پڑتا ہے. یہ جائے کہ آپ ایک خط کا ٹکڑا لے کر جلسوں میں لہرا دیں اور کہیں کہ یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے اور یہ بھی اس کے اندر شریک ہیں، پھر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی بدلتی رہی. کبھی کہتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں، یہاں سے سازش جو ہے وہ باہر گئی ہے. پہلے کہتے تھے حکومت یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ نے سائفر کے ذریعے سازش کی اور امریکہ نے یہ حکومت مسلط کی. پھر یہ کہا نہیں، یہ سازش ایکسپورٹ ہوئی ہے، وہاں گئی سازش. سو کوئی ایک نہیں ہے ان کا نقطہ نظر، اور یہ سارا کا سارا جو سلسلہ ہے یہ ان کے ایک ٹیمپرامنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے ایک جذباتی اور لاؤ والی مزاج کے مالک ہیں. تو وہ یعنی انہوں نے اس حد تک چلے گئے کہ انہیں جب نظر آیا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی، سائفر بھی لہرا دیا، اور تحریک عدم اعتماد کو بلڈوز کر دیا، اور صدر کو اسمبلی بھیجی تھی تحلیل کرنے کی، الیکشن اناؤنس کر دیا، سب کچھ کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ صرف یہ تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے لیے اگر کرسی نہیں ہے تو اب میں کسی کے لیے بھی نہیں کچھ چھوڑوں گا. سو اب میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے، ایک ہنچ ہے، ایک خدشہ ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، سزا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ان کا پریویس ایکسپیرینس ہے، جس طرح کا ان کا مزاج ہے، تو مجھے تو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے.
اور جب انہیں نظر آئے گا کہ وہ خود ہی اس سیاست میں نہیں ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ اگر میں نہیں ہوں اس میں تو پھر اور بھی کوئی کیوں ہو. یعنی اگر میری پارٹی نہیں ہے، میں نہیں ہوں، بلکہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر میری پارٹی بھی کیوں ہو. اور اگر میں اندر ہوتا ہوں، میری پارٹی لڑتی ہے، تو اٹ مینس کہ کوئی اور جو ہے وہ میری پارٹی کا نام لے کر وہ اس پلیٹ فارم سے کوئی لیڈر نہ بن جائے میری غیر موجودگی میں. یہ ایک جو چیز ہے اس میں بہت زیادہ اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں لڑیں، یا یہ کہیں کہ وہ بالکل ہی ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے. بلکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو نواز حکومت تھی اس کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی. انہوں نے کہا بل چلا دیے کہ کوئی بل جمع نہ کرائے. اسی طرح سے وہ ایک یہ بھی کال دے سکتے ہیں کہ کوئی ووٹ ہی نہ ڈالنے جائے، اور ہم بتا دیں کہ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالنے جائیں گے تو یہ ٹرن آؤٹ اس الیکشن کا کتنا ہوگا. اور اس انداز سے اس الیکشن کو جو ہے وہ ایک مشکوک، متنازع اور ایسا الیکشن جس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا ہو، کہ جس کا ٹرن آؤٹ بہت ہی کم ہو، وہ اس طرف جو ہے بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اس طرف جائیں کہ الیکشن کے بائیکاٹ کر دیں. بہرحال یہ ایک اندیشہ ہے، خدشہ ہے، اور ایک اندازہ ہے ان کی پچھلی جو ٹیمپرامنٹ ہے، ان کی جو تجربہ ہے، ان کا جو مزاج رہا ہے سیاست کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ وہ اب تمام کھیل سے اگر انہیں آؤٹ کیا گیا تو وہ اپنی پارٹی کو ہی پل آؤٹ کر لیں گے پورے کے پورے پروسیس سے. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اپنی پارٹی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.